اور میرے بھائی جو میں بات سمجھا رہا ہوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ تو یہ کیا بات ہوئی کہ قوم کو آوارہ قوم کو مزید آوارہ کرنے سے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری فالوئنگ زیادہ ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج اس کی فالوئنگ دیاں دجیاں نہ کڈاں، کیونکہ فقیر کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے نا تبصرہ کرنے کا، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن کرانگا انشاءاللہ بڑے سادہ انداز ہوئے تو چاس نہ آوے تو روپیہ واپس، یہ چاس آ جاوے تو پھر دعا دے چھڑے آلے۔ ادھر دیکھیے بھائی، یہ کہتا ہے کہ مجھے بہت سنتے ہیں۔ میں کہا پہلا میرا جواب سن، تو کہتا ہے نا مجھے بہت سنتے ہیں، میں ثابت کرتا ہوں تجھے ٹک ٹاک پر اور فیس بک پیجوں پر جو لڑکیاں اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہیں نا، تیرے سے زیادہ ویورشپ ہے۔ کیوں؟ وہ کمینی اور بازاری عورتیں جب وہ اپنے جسم سے پردہ ہٹاتی ہیں تو جتنے کمینے لوگ ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ بھی کمینی، ان کی فالوئنگ بھی کمینی، کوانٹیٹی نہ دے کوالٹی دے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ چونکہ وہ بازاری ہیں تو دیکھنے والے بھی بازاری ہیں۔ توجہ ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، تم نے ادب کی چادر اتار دی، بے حیا بن گیا، بے ادب بن گیا، تو جب تو گستاخی کرتا ہے تو جتنے بے ادب ہے وہ تجھے سنتے ہیں۔ پہلے تو اپنی سن لے کوالٹی کہ تو بے ادب ہے، تجھے سننے والے بے ادب ہے، نمبر 1۔ دوسری بات، تم نے کیا سمجھا کہ جو زیادہ سنتے ہیں، جس کو کوئی زیادہ دیکھ لے تو وہ سچا ہوتا ہے؟ تو میں آکے پھر جڑیاں گانے گاؤن والیاں نے وہ دے بارے کی خیال ہے؟ تیرے تو زیادہ ویورشپ پہ بچا باجیاں دی اتنا تو میں دیکھو میں گالی تو نہیں نہ دے رہا، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ کیا بات ہوئی ہو میں نے بہت زیادہ دیکھ دینا تو لہذا میں سچا؟ تو جا پر کام کر، میدان میں اتر، میں تجھے کھلی بات کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اوپن چیلنج، اور وہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں 2 بزرگوں کے نام لیتا ہوں۔ ایک بزرگ کا نام ہے بابا جی حافظ خادم حسین رضوی صاحب، ایک بزرگ کا نام ہے پیر محمد الیاس ستار قادری صاحب۔ لڑیے 2 بزرگ نے 2 بابے نے میرے۔ اگر پھر میں کہا انہاں دیاں میں لیاؤنیاں نے نالین جتیاں، اچھا انہاں دی جتیاں، اچھا پھر میں کہا جناب دھوبی گھاٹ پارک دے وچ ایک پاسے 100 فٹ دا سٹیج لاؤنا ہے، ایک نکر تے بابے دی جتی رکھنی ہے، پاویں او پیر الیاس قادری صاحب دی ہوے، گوڑے چھوٹے چھڑ کے باؤ تے ذرا کو جاگو جاگو جو میں گل سنا رہے ہوں سمجھ آ جائے۔ تے دوسرے پاسے میں کہا جیل میں اپنی گڈیے بٹھا کے مل جائے تینوں لے کے آواں گا، تینوں کوئی کچھ نہیں آکھے گا، دوسرے پاسے کرسی لا کے تینوں بٹھاواں گے، پھر میں پورے شہر دے وچ اعلان کراں گا لوگو آؤ اپنی محبتاں دا اظہار کرو۔ ہے بندہ کہندا کہ میری بڑی فالوئنگ ہے، ہن اپنی محبت دا اظہار کرو۔ میں کہا سونے اتاری دا جملہ جے چس آوے تے سواد نہیں پورا۔ میں کہا پورے شہر دے پھول او میرے بابے دی جتی دے اوتے ہونے نے تے پورے شہر دیاں جتیاں مرزا تیرے منہ دے اوتے ہونیاں نے۔ اے تیری گل شاباش 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 لگا لو صوفی لانا۔ بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ بھائی میدان میں اترو، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھو کیا ہے۔ میں بزرگاں دی پگڑی دی گل نہیں کی تھی، میں نے ان کے سوٹ کی بات نہیں کی، ان کی اپنی بات نہیں کی، میں نے جوتے کی بات کی ہے۔ مفتی اظہر صاحب کی بلائی تھے بیٹھے نے، ساڑھے بہت پیارے مبلغ نے، آپ تشریف لے گئے چلے گئے نے، بہت پیارا او سادہ جیا کام کر دینے اور بڑا اچھا ہونا دا انداز ہے۔ میں نو فرما رہے سن بھئی صحیح سٹا ماریاں، میں کہا آپ پہ ہی لگ جاندیاں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، یقین کیجئے ہم جب سٹیج پہ بیٹھتے ہیں نا تو ہم خود نہیں کام کرتے، کوئی کرواتا ہے، یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہاں ہاں لیکن اب انداز آپ خود دیکھیں، کہتے ہیں نہیں تھوڑا جہا صحیح انداز، تو میں کہا ہوں اس تو صحیح کتوں لیا ہے؟ نہیں پیار نال ہوں چمی لے کے تینوں مسئلہ سمجھا، کیڑا پیار چاہنا تو ساڑھے کلو ہے؟ اینک تے میرا حق بندا ہے نا کہ میں تینوں مسئلہ سمجھاواں تے ماشاءاللہ دھواں نکلے جی میں پٹھے چوں نکلدا ہے، ٹھیک ہے میں اور تلخی نہیں کرتا، اینک تے مینوں گل تو سیدھی کرن دے نا۔ اب بیٹھے ہو
تو گرامی قدر حضرات بات کہیں دور نہ چلی جائے، یہ فتنہ ایک اٹھا ہوا ہے، تو میں نے کہا چلو چلتے چلتے اس کے اوپر بھی تھوڑی سپرے کر دی جائے نا، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو کوٹھے والی سرکاریں ہوتی ہیں ان کا یہ اوقات، یہ علم اور یہ اپنی فالوئنگ کی باتیں کرتے، اور تہاڈی آ فالوئنگ جے آ فالوئنگ، پورے شہر دیاں جتیاں تیرے اتے تے پورے شہر دے پھل میرے بابے دیاں جتیاں دے اتے ہونے۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا، بتا فالوئنگ کس کیا، گراؤنڈ ریئلٹی میں اتر۔ یہ کوئی ہے جو تیری لگام ہلاتا ہے اور تو سمجھتا کہ میں پتہ نہیں کی جائیں، تو ککھ بھی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو بھائی جان آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو استاد کے پاس کرنا ہے، اور میں اگر آپ توجہ کریں تو قرآن سے ایک مثال اور عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ الرحمن علم القرآن، فرما رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ترتیب لفظی کو دیکھو، رحمان علم القرآن خلق الانسان، کاش کہ میں سمجھا پاؤں، امید ہے کہ آپ سمجھیں گے، کیونکہ جو لنگر آپ نے کھایا ہے نا وہ آپ کو راستے میں چھوڑنے والا ہی نہیں ہے۔ سنیے گا ذرا، فرمایا ترتیب لفظی یہ بتاتی ہے رحمان نے قرآن سکھایا، علماء تفسیر کہتے ہیں سکھانے والا رحمان، جو چیز سکھائی گئی وہ قرآن، اور کس کو سکھایا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آپ پھر آ جائیے، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا اور پھر انسان کو پیدا کیا، پھر انسان کو پیدا کیا۔ بڑی ڈونگی جائی گال میں کر بیٹھا تو کئیوں وجہ کو نہیں سمجھ آئی، کیونکہ ہم لفظوں کے اتنے کھلاڑی نہیں ہیں نا، اسی اجے شیران دے کھلاڑی ہیں، لفظوں دے کھلاڑی بن تینوں پتہ لگے میں کیا کیے۔ دیکھو تین چیزیں ہیں، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا پھر انسان پیدا کیا، مطلب کیا ہے، تخلیق آدم سے پہلے بھی رب نے کسی کو قرآن سکھا دیا تھا، کیا مطلب بن رہا ہے؟ کبھی تو میرے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کی درمیانی منازل کو طے کر رہے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، اب یہ ایک بات ہو گئی حضور کی شان اقدس کے پہلے، دوسرا بھی سنیے، علماء تفسیر نے یہاں ایک سوال اٹھایا، کہا اللہ کے تو بہت سارے صفاتی نام ہیں، 99 تو قرآن کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں، توجہ ہے بیٹے ادھر دیکھنا، آپ کے مطلب کی بات ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے صرف لفظ رحمان سے یہاں بات کیوں شروع کی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اب اس میں ایک نقطہ ہے پڑھنے پڑھانے والے دونوں حضرات کے لیے، فرمایا نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن جو پڑھایا ہے نا اس چیز کو بیان کرنا تھا، تو اللہ نے لفظ رحمان سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء تفسیر کہتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے استاد جب کسی شاگرد کو پڑھائے تو کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے کہ وہ اس کو سزا دیتا ہے، جھڑکیاں دیتا ہے، سزائیں دے دے کے پڑھاتا ہے۔ فرمایا میں لفظ رحمان سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ ہم نے رحمت کے پردے میں حبیب کو پڑھایا ہے، ہمارے حبیب اتنے اچھے تھے کبھی ہمیں جھڑکنے کی ضرورت ہی نہیں آئی، وہ پہلے ہی ہر چیز پڑھ جایا کرتے تھے، پہلے ہی ہر چیز سمجھ جایا کرتے تھے۔ سمجھ آئی؟ محبوب پاک عام پڑھنے والوں کی طرح نہیں تھے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ اب تیسرا نقطہ کیا ہے؟ علماء تفسیر کہتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ پڑھنے والے کا شوق ہونا چاہیے، دوسری بات ہے پڑھانے والے کی طبیعت میں بھی رحمت کا پہلو ہونا چاہیے، ہر ویلے ڈنڈا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، ہر ویلے پیپ ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہے استاد کی طبیعت میں رحمت اور شفقت کا پہلو ہونا چاہیے۔ اگر یہ بھی سمجھ آ گیا تو یہاں چوتھا نقطہ یہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، علم یعلم تعلیم، پڑھانا سکھانا اللہ نے پڑھا۔ مفتی احمد یار خنیمی نے اس کتاب لکھا، وہ فرماتے ہیں اللہ استاد ہے، مصطفیٰ شاگرد ہے۔ تو اب مجھے کہنے دو نا یہ کوٹھے والی سرکاروں سے، جب حبیب مکرم جیسے عظیم ہستی کو قرآن رب نے سکھایا ہے، یعنی ان کے لیے بھی سیکھنے کا عمل ہے، وہ تو کون ہے؟ یہ ہے اصل نقطہ، اللہ کر کے ہمیں سمجھ آ جائے۔ استادوں کے پاس بیٹھیے، زانوے تلمس پھیلائیے تاکہ آپ کی جھولی میں بھی کوئی علم اور علم کے ہیرے اور موتی آ جائیں۔ استادوں سے بھاگنے کی کوشش مت فرمائیے۔